نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ، بے شک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد کی طلب کرتا ہوں۔ وہ پاک ذات جس نے ہم سب کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، اس دنیا میں اسلام گھر میں دین اسلام سے، توحید سے، علم و عقل سے، آخرت کے غور و فکر سے، اپنی ہدایت سے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنی بالخصوص نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، اس احسان کا بدلہ حقیقتاً ہم کتنا بھی شکر ادا کر دیں، کتنا بھی ہم کچھ کر دیں، پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ نے ایک ہم سب سے، یعنی کہ جو ایمان لائے، جو مومن، جو مسلمان، جن کو اللہ نے توحید، علم اور ہدایت سے نوازا، اللہ ان سے ایک خواہش رکھتا ہے اور ایک حکم بھی دیتا ہے کہ میرے احکامات کو بجا لاؤ، میرے رسول کی فرما برداری کرو، اور دین اسلام کو جو بھی تمہیں علم دی گئی ہے، اس کو، توحید کو، اسلام کی حقانیت کو اور اللہ کی وحدانیت کو اوروں سے بھی بیان کرو۔ اور سب سے بڑی اس میں فضیلت یہ ہے کہ جب ہم اوروں سے بیان کرتے ہیں تو دو فائدے یہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا وہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ شکر کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی دوسرے کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ہمارا اپنا خود کا جو ایمان ہے، ہمارے اندر کا جو علم ہے، وہ بھی جو ہے کہ اللہ کے نام سے روشن ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جب ہم اللہ کا کام کرتے ہیں تو صرف ہمارا ایک فائدہ نہیں بلکہ اس کے ملٹیپل کئی فائدے ہیں۔ من جملہ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ میرے دوستوں، ہم اگر آپ کے سامنے اس چینل میں حاضر ہیں اور جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی اپنی زبان سے، یا جو کچھ بھی اللہ نے جو بھی علم دیا ہے، اور جو بھی کچھ جیسا بھی انداز بیاں ہے میرا، اللہ جانے آپ کو پسند بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کرتے ہیں تو بے شک یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم تو آپ سے امید بھی یہی کرتے ہیں اور گزارش بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی آپ اسے سنیں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے کوئی بات ہوں جسے آپ مجھے کہنا چاہیں وہ کمنٹ باکس میں بھی ڈالیں، تاکہ یہ سب ہمارے لیے ایک طرح سے رہنمائی بھی ہوگی اور ہماری جو ہے کہ اس میں حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو بہرحال ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ سے یہ کہنا یہ تھا کہ آپ تھوڑا وقت دیں، اپنے بیزی شیڈیول میں تھوڑا وقت دیں، اور قرآن جو ہم تلاوت میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا قرآن کے متعلق سمجھنا بھی چاہیے کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے اس میں کیا کہا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اللہ نے کیا اس میں باتیں ہم سے کہی ہیں، اس پر بھی ہم نے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جب اس کے متعلق ہمارے سامنے کوئی بھی اس طرح کا پروگرام سامنے آتا ہے، جیسا کہ ابھی اس چینل میں آپ حضرات سن رہے ہوں گے، ناظرین سن رہے ہوں گے، تو آپ اس پر غور کریں اور اسے اوروں کو بھی شیئر کریں، تو میرے طرف سے یہ جو پڑھنا اور میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ میرے طرف سے ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ اللہ کا مطلب کہ کچھ ذکر اور کچھ اس کے بتائے احکامات کو ہم نبھا رہے ہیں۔ اب آپ اس کو سن کر کے اگر اس پر غور و فکر کریں اور اوروں کو بھی اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احکامات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کو تبلیغ میں اور بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔
یہ بھی اللہ کا ایک کام ہوگا۔ تو میرے دوستوں ناظرین، آپ اس چینل میں آپ کا آنا، وقت دینا بہت بہت شکریہ، اور میں تہہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ جو ہے کہ اسے پسند کریں گے اور اسے اوروں کو بھی شیئر کریں گے، اور آپ کے سبسکرائب ہمارے لیے جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا، ہم آتے ہیں اپنے مقصد پر۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کی جو ترجمہ ہے اس پر گفتگو کرنا، اور چند باتیں جو ہمارے اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے اسے ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ تو دوستوں سلسلہ وار ہم لوگ قرآن پاک کی ترجمہ پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم لوگ سورہ الرعد پر ہیں۔ سورہ الرعد کی بھی جو ہے کہ تقریباً آیت نمبر 22 تک پر ہم لوگوں نے غور و فکر کیا پچھلے پارٹ میں۔ اب 22 سے آگے ہم لوگ 22 سے ہی شروع کریں گے، اس کے آگے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے اب تک ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ حق کو پہچانو اور اسی کے سامنے دعا مانگو، اسی سے مانگو، اسی کو پکارو، اسی کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو جو حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ بے شک اور بے شک اور بے شک وہی ہے جو اس پورے کائنات کو بنانے والا ہے، جو رب العالمین ہے۔ اور وہ رب العالمین، وہ مالک کائنات کون ہے؟ واحد اور واحد اور واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ بے شک اللہ وہ پاک ذات ہے جس میں کسی بھی طریقے کا ہے نا ہم کو شک و شبہ، اور کسی بھی طریقے کا کوئی سوالات، اور کسی بھی طریقے کا اس میں کوئی بھی طریقہ اس میں کوئی کمنٹ سچ کرنا ہی نہیں چاہیے معاذ اللہ، کیونکہ یہ حق ہے، اور یہ حق کی پہچان ایمان ہے، اور یہی ایمان مسلمان کا ایمان ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں مرنا ہے۔ کیونکہ یاد رہے کہ یہی ایمان ہمارے کام آئے گا تب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اور اگر ہم یہ ایمان کے ساتھ وہاں حاضر نہیں ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پکڑے گا اور کہے گا کہ بتاؤ تم تو گمراہی میں گزرتے رہے، جبکہ تمہارے سامنے علم آیا، تمہارے سامنے عقل آئی، تمہارے سامنے سمجھانے والی کتاب بھی آئی، کلام بھی آیا، ہمارا رسول بھی آیا تمہارے۔ اچھا اب جو اس وقت کے ہیں وہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے سامنے تمہارے پڑوسی تھے، تمہارے لوگ تھے، تمہارے کو علم دیا گیا تھا، تم نے کیوں نہیں اس پہ غور و فکر کیا؟ بعض آج کے نوجوان اگر یہ کہیں کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم اسی گھر کے طریقے کو، اور ہمارے جو باپ دادا جو کرتے آئے ہیں اسی طریقے کو ہم نے اپنایا، ہم نے تو کوئی ایسا کرنا نہیں تھا، ہم کیسے پکڑے جائیں گے؟ ہم کیسے پکڑے جائیں گے؟ اللہ نے جس گھر میں پیدا، وہ اپنے حساب سے کہیں گے کہ میرا خدا نے جس گھر میں پیدا کیا ہم تو اسی میں رہیں، اسی حساب سے رچے ڈھلے بڑے ہوئے مر گئے۔ تو وہاں پہ اللہ کہے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے سامنے علم میں، تمہاری نالج میں، تمہاری جانکاری میں اسلام کی پکار نہیں آئی تھی، یا دین اسلام کا ذکر نہیں ہوا تھا، یا تم نے اسلام کے متعلق کبھی کچھ جاننے کے بارے میں کوشش کی؟ تمہارے سامنے جب دین اسلام تم یہ جانتے تھے نا کہ دنیا میں مذہب اسلام ہے، تو مذہب اسلام ہے تو تم نے کیوں نہیں فکر کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے آ رہے تھے تم نے اس پہ غور کیوں نہیں کیا کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو؟ اور اے میرے دوستوں یہ تم دیکھو کہ آج سے اگر ہم 100 سال پہلے جائیں گے تو بھائی 100 سال پہلے کا جو کپڑے پہنتے تھے اگر ہم ان سے ہم مخاطب ہیں جو دین اسلام اور اللہ سے انکار کرتے ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 100-200 سال پہلے جاؤ گے تو ان کے گھروں کے جو لوگ جو کپڑے پہنتے تھے کیا تم آج وہی پہن رہے ہو؟ نہیں نا۔ تمہارے ساتھ جب علم آئی، تم جب ایڈوانس ہوئے، تم جب پڑھنا شروع کیے تو تم اپنے علم کے مطابق، اپنے پڑھائی کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق تم نے اپنے کپڑے اختیار کیا۔ اسی طریقے سے تم نے اپنے کھان پان میں بدلاؤ لایا، اسی طریقے سے تم نے اپنے زبان میں بدلاؤ لایا، اسی طریقے سے تم نے اپنے علم کو اضافہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے کہ تم نے پڑھائی کی۔ تو تمہارے عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ ہم اس خدا کے بھی بارے میں فکر کریں جس خدا کے بارے میں ہم نے کرنا چاہیے تھا؟ تم نے کیوں نہیں غور کیا؟ تم نے کیوں نہیں کمپیئر کیا؟ تم نے کیوں نہیں جو ہے کہ اس کے اوپر فکر کیا؟ اگر کہ تم فکر کرتے، اگر تمہیں غور کرتے تو تمہاری عقل بے شک جو ہے کہ تمہاری عقل تم کو صحیح راستہ دکھاتی، اور اگر اس راستے میں پھر بھی تم کو نہ سمجھ میں آتا تو تم اس وقت جو ہے کہ دنیا میں جو بھی دین اسلام پہ ہے اور جو بھی حق پہ ہے یا جو بھی تمہارے کو لگے کہ یہ جو ہے کہ ان سے ہمیں صحیح راستہ مل سکتا ہے، ان سے کیوں نہیں دریافت کیا؟ کیوں نہیں تم نے جاننے کی کوشش کی؟
اور آج کا ایسا کوئی کونا نہیں ہے دنیا کا جہاں پر اسلام کا نام نہ پہنچا ہو. بہرحال میرا موضوع دوسرا ہے، یہ تو بات نکلی تو ہم نے کہہ دیا. تو کہنے کا معنی یہ تھا کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم جو ہے کہ ایمان کے ساتھ حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا. اب اس دنیا میں ہم کو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میرا اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، میرا اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلے پارٹ میں پڑھا، کہ ایک عہد ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہیں کہ ہماری روحیں پیدائش ہونے سے پہلے ہے نا، جب ارواح میں ہے نا، مطلب کہ عالم ارواح، عالم زندگی اور عالم آخرت، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عالم ارواح ہے نا، یہاں پر کیا ہے کہ ساری روحیں ہیں قیامت تک کی، وہ روحیں جن کو اپنے اپنے وقت سے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر عالم زندگی، جو زندگی میں ہم ابھی جی رہے ہیں. پھر عالم برزخ یا عالم آخرت کہہ لیا جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد جب ہماری روحیں ہوں گی جہاں وہ زندگی ہے. پھر قیامت کے روز جو ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، اور جو جہاں ہوں گا، جہاں جو ہوں گا، چاہے وہ جنہیں جلا کر کے خاک کر دیا ہو، اور ان کے جو ہے کہ خاک کو بھی جو ہے کہ سمندر میں اور تمام جگہ پھر ڈال دیا گیا ہو، یا پھر کوئی مٹی میں دفن ہو، یا کوئی کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ جن کے ریزہ ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی جن کے جسم کو جانور نوچ کے کھا گئے ہیں، پرندے نوچ کے کھا گئے ہیں، وہ تمام جو ہے کہ اللہ ان کو زندہ کرے گا. وہ تمام زندہ ہوں گے، وہ تمام ایک اپنے درمیانی عمر میں زندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ باقی باتیں انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ باتیں طویل کریں گے. ابھی ہم کو موضوع سے ہم لوگ ہٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو معنی یہ ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب سے عہد لے رکھا ہے، سب سے، چاہے ہم کسی بھی گھروں میں جائیں، چاہے ہم دین اسلام گھر میں آ رہے ہیں، چاہے کسی بھی غیر اسلام گھر میں جا رہے ہیں، جتنی روحیں سب سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے نا. کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہم اللہ کی ہی بندگی کریں گے، اور اپنے دور کے جو بھی ہمارے رسول ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے. جیسے اس وقت ہم لوگ اپنے مطلب کہ ہم جو امتی ہیں، اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امت محمدی ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے آقا سرور کائنات جو آخری انبیاء ہیں، آخری انبیاؤں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ نے ان کی فضیلت سب سے بڑی افضل ان کو کر دیا، سارے انبیاؤں میں سے افضل ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے اگر قوم لوط کے لیے جو ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ہے، قوم نوح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام ہے، قوم سمود کے لیے حضرت سمود علیہ السلام ہے، تو ان کی اطاعت ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کہ ایک تو وہ عہد ہے، اور دوسرا عہد جب دنیا میں ہم آ کر کے ہم جب مومن ہوں، جب ہمارا جو ہے کہ عقل شعور اس بات کو گواہی دینے لگا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے جو ہے قرآن پڑھا، قرآن کی تعلیم حاصل کیا. ٹھیک ہے نا. وہ دوسرا دنیاوی عہد ہو گیا کہ ہم کو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنی ہے. جو دین اسلام میں جو طریقہ ہے اس طریقے پہ چلنا ہے، جو اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چلے ہم کو اس راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اب جو غیر گھروں میں، غیر مسلم گھروں میں پیدا ہوئے ان کو بھی سوچنا ہے، ان کے لیے بھی اب فرض کیجیے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کوئی معاملات درپیش آ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اگر ہم ایسی جگہ پر پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ان کے باپ داداؤں کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی اور بھی ایسا طریقہ ہے جو ایسا کر رہا ہے، تو ہم کو غور کرنا ہے کہ وہ طریقہ کیا مناسب ہے، یا میرا جو طریقہ ہے یہ مناسب ہے. غور تو کر سکتے. جب ہم غور کریں گے تو آٹومیٹک جو حق بات ہے وہ خود ہم کو جو ہے کہ سمجھ میں آنے لگے گا. آپ اپنے دل کی سنیے، مت کسی کی سنیے. آپ پہلے ایک بار تمام مطلب کہ ایسے
خیالات اور ایسی مطلب چیزیں جو آپ کے دلوں کو کشمکش میں ڈالتی ہوں یا ڈگمگاتی ہوں، اس کو ہٹا کر کے صاف دل سے، بالکل پانی کی طرح ٹرانسپیرنٹ دل سے آپ اس پر غور